السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں روحانی علم نقشبند چینل۔ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے بٹن کو لازمی پریس کر دیں تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ دوستو، آج ہم آپ کے لیے عمل لے کر آئے ہیں استخارہ جو ایک تصویر لٹکا کر کیا جاتا ہے، تو وہ تصویر کو یوں پکڑتے ہیں، پھر ہلتا ہے تصویر، تو پھر اس کے ذریعے کرتے ہیں۔ دوسرا طریقہ ہے جو استخارے کا، وہ میں آپ کو عرض کرنے جا رہا ہوں، اور انشاءاللہ جو اس طرح یوں لٹکا کر جو تصویر پر استخارہ کرتے ہیں، اس کا طریقہ کار بھی میں آپ کو عرض کروں گا، لیکن اس کے لیے آپ نے چلا دینا ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم آپ کو سورہ فاتحہ الحمد شریف کا جو ہے اس پر ضرور عمل کروائیں گے، اور اس کے لیے سردیوں کے دن آنے کا انتظار ہے کہ پھر رات بھی طویل ہوتے ہیں انشاءاللہ، پھر اس موقع کے حساب سے ہم آپ کو سورہ فاتحہ کا عمل کروائیں گے، اور اس کے بعد ہم آپ کو تسبیح کے ذریعے اس طرح جو کیا جاتا ہے ہلانے والا تسبیح، تو اس کا بھی ہم آپ کو انشاءاللہ عمل کروائیں گے، استخارہ آپ کر پائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو لیکن آج ہم لے کر آئے ہیں استخارے کا جو طریقہ ہے وہ آپ ملاحظہ کریں۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے جو تسبیح شروعات ہے نا، میرے پاس چھوٹے دانے والی ہے، تو آپ بڑے والا لے لیں، اس میں 100 دانے ہوں تو یہ تو زیادہ بہتر ہے، اس میں جو رزلٹ ہے یہ بہتر آتا ہے، اور اگر 100 دانے نہیں ہیں، چھوٹے والا ہے، تو جب بھی آپ اس کو لے لیں۔ سب سے پہلے آپ نے اول آخر تین بار درود ابراہیمی یا کوئی بھی درود آپ نے پڑھ لینا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آپ نے 21 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ 21 مرتبہ پڑھنے کے بعد اب آپ نے کرنا یہ ہے، پہلے تسبیح کو یوں پکڑیں گے، یعنی یہ بالکل بھی یہاں سے پکڑ کر پہلے دانے سے یوں انگلی سے یوں اپنے انگلی سے اس کو بند کر کے یوں کریں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، جہاں تک آ گیا نا تو اس دانے کو آپ نے پکڑنا ہے۔ اب یہ دانہ ہم نے پکڑ لیا، پھر اس کے آگے جو ہے نا آپ نے اس طرح پڑھنا ہے، پہلے پڑھیں گے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، اس طرح کرتے کرتے آپ تسبیح کو پھیر جائیں گے۔ آخری جو دانہ ہوگا اس میں دیکھیں گے یہ کس پر ختم ہوتا ہے، اگر اللہ پر ختم ہو یعنی اللہ اکبر ہو، پھر اس کو ذہن میں رکھ لیں یا لکھ لیں، پھر سے آپ کریں، یعنی پھر اس طرح میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ جہاں تک آیا اس دانے کو پکڑ لیں اور آگے پھر پڑھیں سبحان اللہ والحمدللہ اللہ اکبر، پھر آخر تک لے آئیں یہاں تک، پھر دیکھیں اگر یہاں پر اللہ اکبر آیا، سبحان اللہ اور الحمدللہ نہیں آیا آخر تسبیح میں، اب یہ 2 مرتبہ آیا ہے، یہ یاد کر لیں، پھر تیسری مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اب دانے پر آیا اس کو پکڑیں، پھر آگے آپ نے پھر اسی طرح اس کو پڑھنا ہے سبحان اللہ والحمدللہ اللہ اکبر، پھر آخر میں دیکھیں کہ اگر سبحان اللہ آئے یا اللہ اکبر آئے یا الحمدللہ، جب بھی اب آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ نے جس کام کے ارادے سے استخارہ کیا ہے، اب اگر 2 مرتبہ اللہ اکبر آیا اور 1 مرتبہ سبحان اللہ یا الحمدللہ آیا، تو اس کام کو آپ اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر چھوڑ دیں اور اس کام کو آپ نہ کریں، یعنی اس کام کے نہ ہونے کی طرف اشارہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر 2 مرتبہ سبحان اللہ یا 1 مرتبہ سبحان اللہ، دوسری مرتبہ الحمدللہ آیا، جب بھی یعنی کام ہونے کی طرف اشارہ ہے، تو اس طرح جیسے کریں گے فلاں بن فلاں کا نکاح آیا، فلاں بن فلاں کے لیے آیا کہ درست ہے یا نہیں، اس طرح کریں۔ اگر 2 مرتبہ سبحان اللہ یا الحمدللہ یا دونوں آ جائیں تو سمجھو کہ اس کے لیے رشتہ بہتر ہے، اور اگر 2 مرتبہ اللہ اکبر آ جائے اور 1 مرتبہ سبحان اللہ یا الحمدللہ آئے تو اس کے لیے یہ استخارہ درست نہیں ہے، تو یعنی یہ اس کے نکاح میں درست نہیں ہے۔ اس طرح یعنی یہ بہت ہی آسان طریقہ ہے جس کو آپ کرنے کے بعد اپنے دل کے رائے سے فیصلہ کر پائیں گے کہ آپ کو استخارے میں یہ پتہ چلا۔ یہ بھی یعنی بزرگان دین نے استخارہ کرنے کا ایک طریقہ بتایا ہے۔ اچھا، یہ جو تسبیح کے ذریعے لٹکا کر یوں کرتے ہیں، تو انشاءاللہ اس کے بارے میں بھی میں آپ کو عرض کروں گا، اس کا مکمل چلا دینے کا طریقہ اور کرنے کا طریقہ بھی مکمل عرض کروں گا۔ یہ یاد رکھیے کہ استخارہ یہ 100% نہیں ہوتا، چاہے جو بھی استخارہ آپ کریں یہ پر جو ہے نا وہ مبنی ہے، تو یہ ظنی ہوتے ہیں۔ امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی ابو بلال محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم عالیہ، یہ بھی اپنے سلسلہ قادریہ والوں کو جب یہ استخارہ کرنے کی اجازت دیتے ہیں، سب سے پہلے آپ یہی ترغیب انہیں دیتے ہیں کہ یہ استخارہ 100% نہیں ہوتا، یہ ظنی ہے، ظن پر مبنی ہے، یہ نہیں ہے کہ استخارے میں آ گیا سو آ گیا، بس ایسے نہیں ہے۔ تو یہ بہت ہی ان کی اچھی تربیت ہے، اور مفتی اکمل مدنی صاحب نے جو ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، عاملین ہیں وہ کہتے ہیں کہ میرے تصویر پر موکلات آتے ہیں، نہیں وہ موکلات آ کر اسے ہلاتے ہیں، پھر مجھے پتہ چلتا ہے کہ کام ہاں یا نا کی طرف جواب ہے۔
اچھا، تو مفتی صاحب نے فرمایا تو آپ یوں کریں، اس تسبیح کو کل کے ساتھ لٹکانے کے بعد پھر آپ جو ہے نا وہ پڑھیں، پھر آپ کے موکلات آ کر اس پر بیٹھ جائیں اور پھر وہ اس کو ہلائیں اور آپ ہمیں بتائیں کہ یہ مسئلہ کیسے ہے۔ تو ایسا نہیں ہوتا، یہ ظن پر مبنی ہے، یہ ظنی گمان پر ہیں، بس ایک طریقہ ہے، آپ کریں اس کے ذریعے بھی تو آپ حتی الامکان جو صحیح فیصلہ کر سکیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔